بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے، سبق نمبر 131۔ انتظار کیجیے، آبجیکشن اٹھانے میں جلدی نہ کریں۔ ایک صاحب فن مکالمہ پر لیکچر دے رہے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ جب وہ قرآن کی آیت پر پہنچے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اس کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوان بھی داخل ہوئے، تو انہوں نے لوگوں کو بغور دیکھا، پھر ان سے دریافت کیا، اس کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوان بھی داخل ہوئے، ان تینوں میں سے کون پہلے داخل ہوا، یوسف علیہ السلام یا 2 نوجوان؟ ایک پکارا یوسف علیہ السلام، دوسرے نے کہا نہیں، دونوں نوجوان، تیسرا بولا نہیں یوسف۔ چوتھے نے ذرا ہوشیار بننے کی کوشش کی، وہ اکٹھے داخل ہوئے تھے۔ پھر پانچواں بولا اور ایک شور بپا ہو گیا۔ اصل بات کہیں غائب ہو گئی۔ لیکچرر صاحب یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کے چہروں کو غور سے دیکھا اور مسکرائے، پھر انہیں خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا اور کہنے لگے، آخر مشکل کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام پہلے داخل ہوئے ہوں یا دونوں نوجوان، بات ایک ہی ہے۔ کیا یہ مسئلہ اتنے اختلاف اور بحث و تکرار کا ہے؟ واقعی بہت سی مرتبہ ہم لوگ خواہ مخواہ دوسروں کی باتیں کاٹ کر آبجیکشن اٹھاتے اور ساری بات کا مذاق کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی حقیقت سمجھے بغیر اس پر آبجیکشن جڑ دیتے ہیں اور صبر یا انتظار کرنے کا تکلف نہیں کرتے۔ زیاد ایک نیک نوجوان ہے، وہ لوگوں کو اچھے کاموں کی نصیحت کرنے میں خاصا پرجوش ہے۔ ایک روز وہ اپنی کار میں بیٹھا سفر کر رہا تھا، گاڑی لال اشارے پر رکی، انگریزی موسیقی کی تیز آواز زیاد کے کانوں میں پڑی۔ زیاد کو حیرت ہوئی کہ یہ بلند آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر آواز کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ آواز ساتھ والی کار سے آ رہی تھی۔ زیاد نے گاڑی کا ہارن بجا کر اس کار کے ڈرائیو کو متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ ریکارڈ کی آواز آہستہ کرے۔ اس آدمی نے توجہ نہیں کی، وہ موسیقی میں مست اپنے آس پاس سے بے خبر تھا۔ زیاد نے جب یہ دیکھا کہ اس گاڑی میں بیٹھا شخص مکمل طور پر داڑھی والا ہے تو اس کا تعجب بڑھ گیا۔ اسے تعجب ہوا کہ شرح حلیے والا آدمی قرآن کی تلاوت کے بجائے موسیقی سن رہا ہے، اور وہ بھی اس قدر بلند آواز سے۔ اتنے میں ہری بتی جلی اور سب گاڑیاں چل پڑی۔ زیاد اس آدمی کو راہ راست پر لانے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے اپنی کار اس کے پیچھے لگا دی۔ وہ آدمی ایک شاپنگ سینٹر کے پاس رکا۔ زیاد نے کار اس کے کار کے قریب میں کھڑی کر دی اور اس کی حرکتیں نوٹ کرنے لگا۔ وہ آدمی کار سے نکلا، وہ پتلون پہنے ہوئے تھا۔ زیاد نے سوچا اب یہ سگریٹ خریدے گا، لیکن یہ کیا؟ اس کے ہاتھ میں ایک مشہور دینی میگزین تھا۔ زیاد سے صبر نہ ہوا، وہ گاڑی سے نکلا اور اس آدمی کے پاس جا کر نرمی سے بولا، بھائی اگر آپ اجازت دیں تو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور توجہ بھی نہیں کی۔ زیاد نے آواز بلند کی، دیکھیے سنیے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ آدمی نے اب بھی زیاد کی طرف توجہ نہ کی اور جا کر گاڑی میں سوار ہو گیا۔ زیاد غصے میں آ گیا، وہ گاڑی کے قریب آیا اور بولا، بھائی اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ کو سنائی نہیں دیتا؟ آدمی نے مسکرا کر زیاد کی طرف دیکھا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ گاڑی اسٹارٹ ہوتے ہی ریکارڈ بھی اونچی آواز سے بجنے لگا۔ زیاد بھڑک کر کہنے لگا، بھائی یہ حرام ہے، آپ نے لوگوں کو تنگ کر رکھا ہے۔ آدمی نے زیاد کو غصے میں دیکھا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر نہ کا اشارہ کیا، پھر جیب سے ایک جیبی ڈائری نکالی جس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، میں گونگا بہرا ہوں، سن نہیں سکتا، براہ کرم آپ جو کہنا چاہتے ہیں لکھ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز واقع ہوا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، صبر شرمندگی سے بچاتا ہے۔